الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بیماری ہے بخل، بخیل ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخیل شخص بڑا ناپسند ہے، اور سخی انسان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شیطان کو بخیل آدمی بہت زیادہ پسند ہے، اور سخی انسان اسے بڑا ناپسند ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ جو سخی انسان ہے یہ عامل نہ بھی ہو، عمل کرنے والا، بس فرائض ادا کرتا ہے، باقی کوئی تہجدیں نہیں پڑھتا، کوئی ذکر و اذکار میں، کسی اعمال میں کوئی آگے نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے ہر وقت خوف آتا ہے، کیونکہ یہ سخی انسان ہے، یہ کبھی بھی اس کی سخاوت اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ اس کا دل کھلا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ اور شیطان کہتے ہیں کہ جو آدمی بخیل ہے یہ چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو اور دن کا روزے دار ہو، خوب اعمال بھر بھر کر کرتا ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کا بخل، اس کا تنگ دلی اس کو ایک نہ ایک وقت ضرور جہنم کے گڑھوں تک لے کر پہنچ جائے گا، کیونکہ بخیل آدمی، کنجوس جس کو کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو ملواری، بعض لوگ مکھی چوس، بعض لوگ کہتے ہیں بیٹھ کر پیڑا کھانے والا، کئی اس کے نام رکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے کہ کنجوس آدمی کبھی بھی جنت الفردوس میں نہیں جائے گا۔ جنت الفردوس خود اس سے پناہ مانگتی کہ کنجوس میرے اندر آئے، ایسا یا اللہ کبھی نہ ہو میرے ساتھ، اور کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، اور قرآن پاک نے اصحاب الجنہ یہ واقعہ قصہ بیان کیا۔ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اس زمین پر چلو پھرو، سیر کرو، دیکھو ذرا ان قوموں کے حالات اور انجام جن پر اللہ کے عذاب آئے۔ تو ایک باغ والے پر جو کہ بڑا سخی تھا اور لوگوں کو بڑا عطا کرنے والا، غریبوں کی امداد مدد کرنے والا، جب اس کے باغ سے پھل اترنے کا وقت پورا ہوتا تو اس دن سارے غریبوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے، یہ مسکینوں، یتیموں اور غرباء کا بڑا ان کا خیال کرنے والا، سارے اکٹھے ہو جاتے، مجمع لگ جاتا، پھل اترتا، یہ اکثر حصہ ان میں تقسیم کر دیتا، اور اس کو دلی اطمینان ملتا اور خوشی حاصل ہوتی۔ اللہ نے اس کے مال میں ہر چیز میں خوب برکتیں پیدا فرما دی۔ جب یہ مر گیا تو اس کی اولاد سامنے آئی۔ اب اس نے کہا کہ ہمارا باپ غلطی پر تھا، ہمارے باپ تو کچھ جمع ہی کچھ نہیں کیا، دنیا کے امیر لوگ میں ان کا نام نہیں، ہم امیروں میں اپنا نام داخل کریں گے، ہم غریبوں کو، یتیموں، مسکینوں اور فقراء اور حاجت مندوں کو کوئی نہیں عطا کریں گے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ سب نے مل کے پلاننگ کری کہ ہم یہ کریں گے، جب پھل تیار ہو جائے گا اس سے پہلے ہی ہم ان میں سے ایک کو بھی اپنے باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور راتوں رات اندھیری میں ہم کام شروع کریں گے، تیزی سے سارا پھل اتار لیں گے، جمع کر لیں گے، اور سارا بچا کر جو ہے نا ہم اس کو خود بیچیں گے، اور ان کو کسی غریب کو نہیں مدد کریں گے۔ یہ کنجوسی اور بخل اور بخیل آدمی یہ اللہ کو بڑا ناپسند۔ انہوں نے یہ پلان کر لیا، اور پھر انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا کہ ہم راستوں میں حائل کر دیں گے، آڑے لگا دیں گے، کوئی نہ آ سکے حاجت مند آگے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ پلاننگ کری کہ ہم جائیں گے صبح ہونے سے پہلے ہی اندھیرے میں اور یہ سارا کام کریں گے، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اب چلے گئے، جب پہنچے تو حیران ہو گئے جگہ پہ کہ بھائی ادھر باغ تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو بعضوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم راستہ
بھول گئے یہ باغ کا راستہ نہیں ہے، ہم کسی راستے بھٹک گئے. تو کسی کہنے والے نے کہا نہیں، باغ کا تو یہی راستہ ہے، بالکل کنفرم جگہ پہ کھڑے ہوئے، لیکن باغ کدھر ہے؟ تو اللہ نے راتوں رات اس پر ایسا عذاب ڈالا، ایسا عذاب کا گھن چکر لگا اس باغ پر کہ وہ سارا ملیا میٹ کر دیا اللہ نے. اور کہتے ہیں یمن کے اندر یہ باغ ہے. ایک عالم دین دیکھ کر آئے، انہوں نے بتلایا کہ ہم نے دیکھا وہاں پر کالے رنگ کے نوکیلے پتھر، اور آج تک وہ آباد نہیں ہو سکا باغ، وہاں پہ کوئی چیز نہیں اگ سکتی. اللہ نے ایسا عذاب مارا اس پر. کس کی وجہ سے؟ کنجوسی اور بخل کی وجہ سے. یہ اللہ کا عذاب آتا ہے بخیل شخص پر. اسی لیے فرماتے ہیں جوڑ کر رکھنے والے کے جوڑنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو خرچ کرنے والے کے خرچ کرنے میں مزہ ہے. قلندروں کے کہتے ہیں نا کہ وہ خرچ کرتے ہیں کھلاتے ہیں جو ان کے دل کو تسکین ملتی ہے. تو سکندر کے بھی مال لوٹے ہوئے قوم سے مال پر وہ اس کو تسکین حاصل نہیں ہو سکتی. تو فرمائے کہ وہ اللہ نے ایسا اس باغ کو کر دیا. بلکہ اس کے تو آج کے زمانے میں بھی مشہور اور حقیقی واقعات موجود ہیں. جو ایک برانڈ ہے، آپ نام جانتے ہوں گے، لبیک. یہ البیک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو برگر ان کے مختلف چیزیں. البیک ان کے والد کے متعلق سنا گیا تھا کہ وہ ہر ڈبے پر نا اس البیک کے 1 ریال جو سعودی تھا نا وہ اللہ کے نام پر ہوتا تھا کہ بھئی 5 ریال کا یہ ڈبہ ہے تو 1 ریال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، باقی 4 ہمارے ہیں. اس میں بھی جو زکوٰۃ ہوگی وہ الگ، ہم اس میں سے کٹوتی کریں گے زکوٰۃ کے. تو جب انتقال ہو گیا ان کے والد کا تو بچوں کے حوالے ہو گیا سارا کاروبار. تو لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ اولادیں بھی ایسی ہوں گی. تو اولادیں باپ سے 2 ہاتھ آگے نکلی. مہنگائی کے ساتھ ساتھ وہ مہنگا تو ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا والد 1 ریال ہم اس کا ڈبل رکھیں گے اللہ کے لیے، ڈبل حصہ ہوگا. اور آج مطلب کچھ عرصہ پہلے جو پتہ تھا وہ یہ تھا کہ 10 ریال پر یا 12 ریال پہ 5 ریال اللہ کے ہوتے تھے، جو کہ آدھا کہ تقریباً برابر. اور اب کیا صورتحال ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ پہ دیکھے کیسے برکت ڈالتا ہے. جب ہاتھ چلتا ہے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سب جا رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں آ رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور جانتے ہیں. انسان کو لگتا ہے میں جوڑوں گا اور بنا لوں گا، حالانکہ جو جوڑتا نہیں ہے اس کا اللہ پہلے بناتے ہیں، اور جوڑنے والوں سے زیادہ اس کا بناتے ہیں. اور اس کے حقیقی واقعات ڈھیروں ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے سناتے رہیں گے. اللہ ہمیں بھی بخل کرنے سے، کنجوسی اختیار کرنے سے، کنجوس بننے سے بچائیں، اور ہمیں بھی سخی بنا دیں. اور سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگر 1 لاکھ کماتے ہیں تو آپ نے 10,000 نکال کے دیا. ارے بھائی بھلے کسی کی مدد کری، 50 روپے کی کری، 100 روپے کی کری، 150 کی کری، 200 کی کری، یہ بھی مدد ہے. کسی کی آپ نے اپنے ہاتھوں سے مدد کی، بھائی لائیں میں مدد کر دیتا ہوں. کسی کی آپ نے اپنے دماغ سے مدد کری، اپنی عقل سے مدد کی، یار ایسے نہیں اس طرح کرو پھر زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ہم ہر چیز میں کنجوسی کر رہے ہوتے، صرف مال میں نہیں ہوتی ہے بخل ہر عمل میں ہمارا ہو رہا ہے. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ روزانہ سیکھیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.